مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت میں دل تو چاہتا تھا کہ جو بڑے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا فاروق صاحب ہیں، مفتی جاوید صاحب ہیں، مولانا ظاہر صاحب ہیں، ان حضرات میں سے کسی کا بیان ہوتا، لیکن الامر فوق الادب، بڑوں کی بات بھی ماننی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی کے اندر فائدہ ہے، تو اپنا سبق سنانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں آپ حضرات علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو اس کے اندر اس ذکر کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ جتنا بھی ہو سکے علم پر پوری محنت کریں۔ کوئی خامی، کوئی نقص اس محنت کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسجد مدرسے میں ذکر ہو، ذکر کی مجلس ہر مدرسے میں قائم ہو، اور اس سے بہت بڑے بڑے فتنے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ تو خارجی وقت میں جیسا کہ ابھی سبق شروع ہونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے آپ یہ عمل کرتے ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، مسلسل ہو، لگاتار ہو، اور اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ ادھر اسباق میں بھی کوئی کمی نہ ہو، اس کے اندر بھی اہتمام کے ساتھ شریک ہوں۔ اس لیے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اگر اسباق میں صرف عبارت ہو رہی ہو، جس کو آج کل طلبہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ورق گردانی ہے، اور اس میں کوئی سطر، پورا صفحہ نہیں، پوری حدیث نہیں، ایک سطر استاد ایسی پڑھا دے کہ جس میں طالب علم شریک نہیں ہوا، تو اس سے طالب علم کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ استاد نے پڑھائی صرف عبارت، اور طالب علم اپنے غفلت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا، تو اس سے طالب علم کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اگر سبق میں بیٹھ کر سویا یا سبق میں بیٹھ کر غور سے سبق نہیں سنا، ادھر ادھر متوجہ رہا، جیسا کہ پیچھے بیٹھنے والے طلباء کی عادت ہوتی ہے،
تو یہ بھی اسی کے حکم میں ہے کہ اس سے بھی طالب علم کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور میں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت یہ سنا کہ ایک دن اگر کوئی طالب علم سبق میں نہ آئے، سبق چھوٹ جائے، تو اس سے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہاں، میرے والد صاحب مولانا حامد حسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم ایک دن کی سبق کی ناغہ کر دے، 40 دن کی برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سبق کے اندر پابندی کے ساتھ کوشش کرے آگے بیٹھنے کی اور دھیان سے سننے کی اور جی لگا کر سننے کی کوشش کرے۔ عام میں اکثر طلبہ حافظ ہیں، حافظ کو جب وہ حفظ سے آگے بڑھتا ہے اس وقت میں اس کو قرآن شریف لے کر بیٹھ کر تلاوت کرنے کی فرصت کم ملتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ چاہیے تو 3 پارے، لیکن 3 پارے اگر نہ ہو سکے تو کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت ہو، نماز میں تلاوت کرے۔ 3 پاروں کی بھی وہ ترتیب بتلاتے تھے کہ نماز کے ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، ان میں ایک پارہ پڑھے تو 1 پارہ ہو جائے۔ ظہر کے بعد 2 سنتیں ہیں، اس میں ایک پارہ پڑھے تو 1.5 پارہ ہو جائے گا۔ مغرب بعد 2 سنتیں ہیں، اس میں ایک پارہ پڑھے گا تو 2 پارے ہو گئے۔ عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں اور وتروں کے بعد 2 نفلیں ہیں، ان میں ایک پارہ پڑھے تو 3 پارے روزانہ اس طرح مستقل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمتیں پست ہیں، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم 1 پارہ ہر حافظ اپنے طور پر اپنی ضرورت سمجھ کر پڑھے، 1 2 رکوع ہر رکعت میں پڑھے، جس سے پورے دن میں 1 پارہ ہو جائے۔ آج پہلا پارہ پڑھا کر تو دوسرا، پھر تیسرا، ہر مہینے 1 قرآن شریف اس طرح پورا ہوتا رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں علم حدیث کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس پر جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں تو کم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اوقات ایسے ہیں کہ ان میں ابھی استاد صاحب گھنٹے میں نہیں تشریف لائے یا خود ہمارا گھنٹہ خالی ہے یا خارجی اوقات ہیں، عصر کے بعد ہیں اور دوسرے اوقات ہیں، ان اوقات میں ہمیں احادیث کو حفظ یاد کرنا چاہیے۔ احادیث کو حفظ یاد کریں گے تو اس سے بہت بڑی فضیلت آدمی کو، طالب علم کو حاصل ہے۔ ہمارے یہاں کے حکیم سعود صاحب جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ تھے، اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان گزارا کرتے تھے اور ان کی خلافت حاصل تھی۔ وہ بمبئی میں رہتے تھے، اپنا مذہب کیا کرتے تھے اور عصر سے مغرب تک طلباء کو پڑھاتے تھے۔ بعض طلباء کے انہوں نے 1800 حدیثیں یاد کرائی اسی تھوڑے سے وقت میں۔ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں پڑھاتے تھے اور 1800 حدیثیں یاد کرائیں اور روزانہ 50 حدیثیں اس کی سنا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی بنگالی طالب علم تھا، اس کے پوری بخاری شریف مع سند کے حفظ یاد تھی۔ تو جب آدمی
محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے، مشکلیں نیز کے آسان شروع۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر حفظ بھی حدیثیں یاد کریں۔ اور میں تو سبق میں کہا کرتا ہوں ہر طالب علم سے کہ بھائی ایک کاپی ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے اور قلم اچھا سا ہونا چاہیے۔ وہ ہر ہفتے کم از کم ایک حدیث مع ترجمے کے صحیح الفاظ سے اس کو لکھ کر یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات ماشاءاللہ منتہی طلبہ ہیں، جیسا آپ وقت گزار کر جاؤ گے آنے والے طلبہ کو ویسی ہی عادت پڑے گی۔ آپ لوگ آزادگی کے ساتھ وقت گزاریں گے تو آپ کا وقت گزر جائے گا، لیکن دوسرے طلبہ کے اندر آپ کی تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے اگر آزادگی آ گئی تو اس کا خمیازہ بھی آپ لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات کو چاہیے کہ صف اول میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے وقت کی صحیح ترتیب بنائیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو طالب علم 3 کام کرے گا میں اس کی پختہ عالم بننے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جو سبق پڑھنا ہے اس کو دیکھ کر آئے، اچھی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حاشیہ دیکھ کر، بین السطور دیکھ کر، جہاں تک ہو سکے اس کو حل کر کے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جب سبق میں بیٹھے تو سبق میں دھیان اور غور اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ میں نے کیا مطالعہ کیا تھا، استاد صاحب کیا بتلا رہے ہیں، میرے مطالعے میں اور استاد صاحب کے بتلانے میں کیا فرق ہے، اور ایک مرتبہ جا کر اس کو اپنی زبان سے کہیں، چاہے تو سبق ختم ہونے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ لے، زیادہ دیر نہیں لگتی، یا رات کے وقت میں دن میں جو بھی وقت ملے، کیونکہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہمیں بازار سے سامان خریدنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کمانے کی ضرورت ہے، اللہ نے سب کچھ انتظام کر دیا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر اس طریقے سے زندگی گزاریں، اور جو بات اساتذہ کریں ہمیں بتلاویں اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ اور ایک بات استحبابی طور پر حضرت فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جہاں تک ہو سکے کم از کم کبھی کبھی آموختہ بھی دیکھتا رہے۔ آج کل جیسا کہ رات کل بھی بات آئی تھی کہ طالب علموں کو اپنے گھر کیا ہو رہا ہے، فلاں کے یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ جب ہم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آ گئے تو اب تو ہمیں کتابوں کا دھیان رکھنا چاہیے، گھر کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، وہ خود جانے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہم دورے میں دارالعلوم میں 7 طلبہ تھے، جب ہم پڑھتے تھے تو 7 طلبہ تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ دارالعلوم میں جلسہ دستار بندی ہوگا تو ہمیں بڑی فکر ہوئی۔ ہم صدر مدرس مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ساتھوں کے ساتھ طالب علم، اور ہم نے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہم نے سنا کہ یہاں دارالعلوم میں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ جلسہ دستار بندی موقوف کر دیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نے سوال کیا کہ کیوں؟ کہ حضرت آپ عوام کے سامنے ہمیں دستار فضیلت دیں گے جس کی وجہ سے عوام یہ سمجھے گی کہ ہمارے پاس بہت علم آ گیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کتنا علم آتا ہے۔
جب عوام کے سامنے ہم جائیں گے اور عوام ہم سے مسائل معلوم کرے گی اور ہم جواب نہیں دے سکیں گے تو آپ حضرات کی بدنامی ہوگی. اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ جلسہ دستار بندی کو موقوف کریں. یہ تو حضرت ان حضرات کی بات تھی، اور اساتذہ کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم تم میں سے کسی کو بھی اگر کھڑا کر کے یہ کہہ دیں کہ اس سے کسی بھی بارے میں سوال کر لو، یہ ہر بات کا سوال کا جواب سیر حاصل بحث کرے گا اور سیر حاصل اس کا جواب دے گا. یہ اعتماد تھا اساتذہ کو اپنے طلباء کو. تو ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے، اپنے اندر تواضع، اپنے اندر عاجزی، انکساری. من تواضع للہ رفعہ اللہ. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے 50 برس تک حدیث کی خدمت کی. ابو داؤد شریف کی شرح لکھی، بخاری شریف کی شرح لکھی، موطا امام مالک کی شرح لکھی، اور پوری زندگی اسی کے اندر گزاری. لیکن حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب اپنے آپ کو آخر تک یہی کہتے رہے، لست بمحدثین، میں محدثین میں سے نہیں، میں تو طالب علم ہوں. تو ہمیں اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے عوام ہمیں عالم سمجھیں گے، لیکن ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنے اندر تواضع پیدا کرنی چاہیے، عاجزی پیدا کرنی چاہیے. اسی سے انشاءاللہ ہماری ترقی ہوگی. اور جہاں تک ہو سکے اپنے اوقات کی ترتیب بنانی چاہیے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے اوپر، اور جو اساتذہ ہدایات دیں ان کے اوپر پابندی کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہم نے طالب علمی کے دور میں چند کام کر رکھے تھے. ایک گھڑا بنا رکھا تھا کہ جہاں سے بھی کوئی خط آئے گا بغیر پڑھے ہم اس خط کو اس گھڑے میں ڈال دیں، اور سالانہ امتحان سے جب فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد اس گھڑے کو نکالتے تھے، اور اس کے اندر کسی کے اندر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہمارے لڑکا ہوا ہے، کسی کے اندر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہمارے فلاں بیمار ہے، کسی کے اندر لکھا ہوا ہوتا تھا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. تو سب کی فہرست بناتے تھے، اور ہر ایک کے یہاں جا کر کسی کو مبارکباد دے رہے، کسی کی تعزیت کر رہے، کسی کی عیادت کر رہے. اور جو بھی ہم سے پوچھتا تھا کہ اتنے دن پہلے ہم نے خط لکھا اور تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو ہمارا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ہم وہاں کتابوں کو پڑھنے کے لیے گئے تھے اور خطوط کو پڑھنے کے لیے ہم وہاں نہیں گئے تھے. اور دوسرا کام حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ لکھا کہ ہم طلباء نے مسجدیں طے کر رکھی تھی، فلاں مسجد میں میں ترجمہ کروں گا، فلاں مسجد میں میں ترجمہ کروں گا. فرماتے تھے کہ میں نے پورا ترجمہ دیوبند کی فلاں مسجد میں پڑھنے کے دور میں کیا. محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کی زندگی ہم دیکھیں کہ اسلاف نے کس طریقے سے اس علم کو حاصل کیا اور کس طریقے سے اس کی نشر و اشاعت کی ہے. اور بھی بعض چیزیں حضرت نے لکھی ہیں، لیکن اس وقت مجھے یہی دو باتیں رد کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا